بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سچائی میں نجات ہے کے بارے میں جانیں گے۔ محترم سامعین، سچ کہتے ہیں ہر ایسی بات کو جو حقیقت میں درست ہو اور کہنے والے کے دل میں بھی وہی ہو جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، کیونکہ ایک انسان میں جھوٹ اور اسلام دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو سچائی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ سچ بولنے والے کا دل مطمئن اور پرسکون رہتا ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ اس کو کچھ دیر کی پریشانی اٹھانی پڑے، لیکن کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ جھوٹ بولنے والے کو کچھ ظاہری فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل پریشان رہتا ہے اور وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ سچ بولنا انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ناکامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک سچ نجات دیتا ہے۔ محترم سامعین، سچ بولنے سے تعلقات مضبوط اور پائیدار رہتے ہیں، جبکہ جس تعلق کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ آخر کار ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جھوٹ بولنا منافق کی نشانی بتائی گئی ہے، یعنی جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس میں منافقوں کی عادت ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نمازیں پڑھے۔ سچائی انسان کو متقی بناتی ہے اور متقی انسان کا ٹھکانہ جنت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں اور کبھی بھی اپنی زبان کو جھوٹ سے گندا نہ کریں۔ محترم سامعین، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بچپن سے ہی اپنے تمام معاملات کی بنیاد سچ پر رکھی۔ جب میں علم حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے بغداد جانے کے لیے نکلا تو میری والدہ نے مجھے خرچ کے لیے 40 دینار دیے اور مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ جب ہم ہمدان شہر پہنچے تو ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور قافلے والوں کو روک لیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ وہ یہ سمجھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ایک دوسرے ڈاکو نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے اسے بھی بتا دیا۔ یہ سن کر وہ مجھے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اس سردار نے مجھ سے یہی بات پوچھی تو میں نے اسے بھی وہی بات بتلا دی۔ سردار، تمہیں سچ بولنے پر کس نے مجبور کیا؟ میں نے کہا، میں نے اپنی والدہ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ میں وعدہ نہ توڑ دوں۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا اور کہنے لگا، تم تو اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا نہیں چاہتے اور میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد میں خیانت کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ پھر اس نے قافلے کا لوٹا ہوا تمام مال واپس کرنے کا حکم دے دیا اور کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے اپنے سردار سے کہا، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے میں آپ ہمارے سردار تھے، اس لیے آج توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ سچ بولنے کی برکت سے ان سب ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ محترم سامعین، ایک مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اس میں کیسا ہی نقصان نظر آئے، اور جھوٹ سے بچنا چاہیے، چاہے اس میں کیسا ہی فائدہ نظر آئے۔ سچے انسان کی ہر جگہ عزت کی جاتی ہے، جبکہ جھوٹے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس پر اعتبار کرتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سچوں میں لکھ لیتا ہے اور جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح محترم سامعین، جھوٹ ایسی بری عادت ہے جو ہر حال میں منع ہے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احادیث میں واضح طور پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، خرابی ہے، خرابی ہے۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر یہ تمہارے پاس آ گیا تو اس کو کیا دو گی؟ انہوں نے عرض کیا، ایک چھہارا دوں گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور صرف بہلانے کے لیے ایسا کہا ہوتا تو یہ زبان کا جھوٹ شمار ہوتا۔ محترم سامعین، سچائی پر قائم معاشرہ انتہائی پرسکون معاشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سچائی کو پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سچ بولنے کا انجام اس دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس سچائی کو عام کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں، گھر والوں اور رشتہ داروں کو سچ کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، خود بھی ہر ایک سے سچ بولیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر اسی طرح کی صفات اور عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکیلا رہنا برے دوست کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے اور اچھے دوست کے ساتھ رہنا اکیلے رہنے سے بہتر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ سامعین، سچ کے بارے میں کچھ احادیث سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو اس لیے کہ وہ نیکی ہے اور یہ دونوں سچ اور نیکی جنت میں لے جانے والی ہیں، اور جھوٹ سے بچو اس لیے کہ یہ برائی ہے اور یہ دونوں جھوٹ اور برائی جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جھوٹ مت بولنا، سچ کی عادت بنا لو، اس سے اگرچہ دنیا میں تمہارا نقصان ہوگا لیکن آخرت میں کشادگی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں بے چینی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے سچائی ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ اتنے بلند مرتبے پر کس طرح پہنچے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کا خوف، بات کی سچائی، امانت کا پورا ادا کرنا، بے فائدہ باتوں سے بچنا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی طور پر بھی درست نہیں، نہ ہی سنجیدگی میں اور نہ مذاق میں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی ترجمہ جس کا یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچ بولنے والے کو 3 خصلتیں دی جاتی ہیں، زبان کی مٹھاس، چہرے کی کشش اور قدرتی رعب و ہیبت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرما دے اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں ہے، اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت اچھی باتوں کا حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس نیک کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک والے اور لوہے کی بھٹی والے جیسی ہے۔ مشک والے کے پاس سے تم محروم نہیں رہو گے، کیونکہ یا تو تم اس سے مشک خرید لو گے یا تمہیں اس کی خوشبو آئے گی، اور بھٹی والے سے یا تو کپڑے یا بدن جل جائے گا، ورنہ بدبو تو ضرور ہی آئے گی۔
محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ سے نیک ساتھی ملنے کی باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شام پہنچا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر دے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی، میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان کے علاوہ کسی کی مصاحبت اختیار مت کرو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔